یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سر بہرائچ میں آپ کی جمعیت کی طرف سے ایسا پروگرام ہوا، سوال یہ ہے کہ جب کافر گروہ کا کاوریہ یاترا یا کلش یاترا نکلتی ہے تب آپ ہی کے جمعیت کے عام اور علماء سب ان پہ پھول برساتے ہیں اور انہیں کیلا پھل فروٹ بانٹتے ہیں، انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ایسا پروگرام کی کیا ضرورت آن پڑی؟ دوسرا سوال، جب یوگی امت شاہ یا بی جے پی کے دیگر نیتا عام مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے غلط بیان دیتے ہیں، جے سار کے نعرے لگاتے ہیں، عوام کو مار ڈالتے ہیں، اس وقت آپ کی جمعیت تو کوئی ایسا پروگرام نہیں کرتی جس کا عنوان رد یوگی یا رد حکومت، بلکہ ہم نے خوب دیکھا کہ گودی میں بیٹھ کر مزے لیتے ہو۔ کیا آپ کی جمعیت بس اپنے مسلمانوں کا ہی رد کرنا جانتی ہے؟ آپ جو بھی ہیں، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، نام لکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا تاکہ میں خوب اچھی طرح سے مخاطب ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ گروپ شرعی فقہی مسائل کے لیے ہے، اس میں جمعیت کا سوال کرنا ہی سرے سے غلط ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ ایک تنظیم کا نام لے کر کے اس گروپ میں سوال کیا جائے؟ ہم نے گروپ بنایا شرعی مسائل کے لیے بنایا نا۔ آپ اس میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر سکتے، آپ اس میں بریلوی طبقے کا نام لے کر کے بات نہیں کر سکتے، آپ جمعیت کی بات نہیں کر سکتے، آپ پی ایف آئی کی بات نہیں کر سکتے، آپ کسی تنظیم کے مطابق مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے تنظیم کے بارے میں۔ آپ شرعی مسئلہ پوچھیے کہ بھائی اس طرح کا پروگرام کرنا مناسب ہے یا نہیں مناسب ہے، آپ کوئی بھی عنوان لگا دیجیے کسی خاص ابھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ میں نے کسی غیر مقلدیت پر بات کی ہو، میں نے بریلویت پر بات کی ہو، لیکن اگر آپ نے سوال کیا ہے ہمت کر کے کھلے دل کے ساتھ میں، تو ہمت کر کے جواب سنیے اور کھلے دل کے ساتھ میں سنیے اور پورا سنیے گا، آدھا نہیں، اگرچہ ویڈیو 1 گھنٹے کی ہو جائے تب بھی۔ چلیے میں اس پر تھوڑی بات کر لیتا ہوں۔ یہ ایک پروگرام ہوا تھا کبابچی گلی، یہ شہر بہرائچ کی ایک مسجد ہے اور میری ہی مسجد ہے، میرے محلے کی مسجد ہے، اور اس میں رد غیر مقلدیت پروگرام ہوا ایک جمعیت علماء ضلع بہرائچ کی زیر نگرانی، اور اس کے کنوینر میں میرا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پروگرام ہونا ہے اور میرا نام بھی اس اشتہار کے اندر موجود ہے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا، تو بڑوں کی طرف سے کوئی بات لکھی گئی تھی میرا نام، تو خیر ہم تو ٹھیک ہے، ان کی بات سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ پروگرام برحال ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، 10 میرے خیال سے 8-10 پروگرام ہونے تھے۔ تو اس میں 2-3 باتیں ہیں، پوری بات سنیے گا، ادھوری بات سن کے چھوڑ کے مت جائیے گا اگر مجھ سے آپ سوال کرتے ہی۔ تو اس معاملے میں 3 دن سے سوشل میڈیا پر ایک بڑا دھماکہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ واویلا مچا ہوا ہے۔ یہ اشتہار اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ بڑے بڑے لوگ اس کو لگا رہے ہیں، دیوبندی بھی لگا رہے ہیں، بریلوی بھی لگا رہے ہیں، اہل حدیث بھی لگا رہے ہیں اور مرزائی بھی لگا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کو لگا رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے لگانے کا مقصد کیا ہے تو وہی جانتا ہے، لیکن اب لگا رہے ہیں، کسی طرح لگا رہے ہیں، اور میرے نام کے موجود ہونے کی وجہ سے مجھے سینکڑوں جگہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام کیوں کروا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ جمعیت نے کوئی اچھا کام کیا نہیں تھا، جب کیے اچھے کام تو پھر آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا، آپ نے سراہا نہیں، لیکن اگر یہ پروگرام ہو گیا تو آپ پھر ایسے چیخ اور چنگاڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جمعیت نے شروع سے آخر تک سارے کام خراب ہی کیے ہوں، تو آپ نکل آئے ہیں۔ بہرحال اب جواب دینا تو ضروری ہے نا، اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں جواب نہ دوں تو یہ ناانصافی ہوگی، تو جواب بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس طرح کے پروگرام بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں، اس دور میں اس وقت میں اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہے کہ کیا جمعیت کے بینر تلے یہ پروگرام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ غیر مقلد کا رد کیوں، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ مسلمان کے اندر کے طبقات کا ہی رد کیا جاتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اور بھی سوالات ہیں جس کا میں تھوڑا جواب دوں گا، لیکن جواب آپ کو سننا پڑے گا۔ رد غیر مقلدیت پروگرام یہ بہرائچ میں ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں ہوا، میرا نام بھی موجود ہے، میں نے وضاحت اس کی کر دی ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس پر میرا موقف سن لیجئے کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ جمعیت کے بینر تلے اس طرح کا پروگرام ہو، کیونکہ جمعیت تو سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ مسلم کے لیے، ہندو کے لیے، سکھ عیسائی کے لیے بھی ہے، تو پھر اس میں غیر مقلد یا بریلوی کے خلاف کوئی پروگرام کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جمعیت کے جو بڑے ذمہ داران ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن میری یہ رائے ہے کہ اس طرح کے پروگرام جمعیت کے بینر تلے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں یہ ایکشن نہیں، ری ایکشن ہے۔
اس طرح کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے. لیکن کب نہیں ہونے چاہیے؟ جب سامنے والا بھی اسی طرح رویہ رکھتا ہو. تب آپ مقلد کو مشرک کہیں گے اور تقلید کو شرک کہیں گے. آپ کہیں گے جو تم نماز پڑھتے ہو یہ بدعت ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دیوبند کے لوگ اور دیوبند کے علماء مشرک ہیں اور کافر ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ اماموں کی تقلید کرنے والے مشرک، مرتد اور واجب القتل ہیں. ہم کہیں گے جی حضرت السلام علیکم، بڑے اچھی بات کہی آپ نے، آپ کا سلام ہے، میں آپ کا پیر پکڑتا ہوں. ہم تو نہیں کر سکتے نا ایسا. جب آپ سوال کریں گے تو ہم جواب دیں گے اور اسی طرح دیں گے. ہاں اس میں کچھ جملے سخت ہیں، رد غیر مقلدیت. اچھا ایک بات، رد غیر مقلدیت لکھا ہے نا، اہل حدیث بھائیوں کو تکلیف کیوں ہے؟ آپ اپنے آپ کو غیر مقلد مانتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہوتا، ہم بھی تقلید کرتے ہیں، بھلے چاروں امام کی نہ کریں کسی کی کریں. تو اس زمانے میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے. پہلی بات، نام ہو سکتا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن تقلید ہر بندہ کرتا ہے. کسی بھی حدیث کی ضعف اور صحت کو جاننا ہو، صححہ البانی، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. ہم نے کہا بہت اچھا کہا، ہم اس حدیث کو صحیح مانتے. کیوں؟ کیونکہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو آپ نے ناصر الدین البانی کی تقلید کی کہ نہیں کی؟ آپ نے خود تحقیق کی؟ نہیں کی. ناصر الدین البانی کے صحیح کہنے کی وجہ سے آپ نے حدیث کو صحیح مان لیا، اور ضعیف کہنے کی وجہ سے آپ نے حدیث کو ضعیف مان لیا. آپ کہاں غیر مقلد ہیں؟ تو تکلیف تو آپ کو نہیں ہونی چاہیے. اہل حدیث جو فرقہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم تو فرقہ ہی کہیں گے نا اس کو. ہم تو اگر کوئی دیوبندی متعصب قسم کا ہو یا بریلوی متعصب قسم کا ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کو کنڈم کریں گے. ہم دیکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی نہیں ہے بلکہ وہ مٹھائی ہے، بڑی اچھی چیز ہے. ہم اس پر بھی اختلاف کریں گے، اس سے بھی اختلاف کریں گے. اور اسی طریقے سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کو جیسے میں نے بھی کہا کہ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ جمعیت کے بینر تلے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. میں اپنی رائے میں آزاد ہوں، میں اختلاف کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ اس پر واویلا مچائیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دودھ کے دھلے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انسان کو اپنے اندر کا تیر نہیں دکھتا اپنی آنکھ کا، اور سامنے والی کی آنکھ کا تنکا دکھ جاتا ہے. کیا آپ غیر مقلد علماء نے، اہل حدیث علماء نے کتابیں دیوبندیوں کے خلاف نہیں لکھی؟ آپ اٹھائیے توصیف الرحمان راشدی کی کتاب. کیا علماء دیوبند اہل سنت میں داخل ہیں؟ اب اٹھائیے ان کی کتاب. جس طرح غلاظتیں اور اس طرح تعصب کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، پڑھ کر کے ہمارا اور آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. اسی کتاب کو میں حوالہ دے رہا ہوں. آخری صفحے پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اماموں کی، فقیروں کی، پیروں کی تقلید کرنے والے یہ سب کے سب مرتد ہیں، اور نہ صرف مرتد ہیں بلکہ واجب القتل ہیں. آپ کے حضرت تو فتویٰ دینا واجب القتل کا، ہم نے صرف رد کیا ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنا واویلا مچانے سے پہلے اپنی کتابیں دیکھتے، اپنے علماء کے بیانات دیکھتے. آپ ہمیں کچھ بھی مقلد کو مشرک کہتے رہیں گے، ہم کہیں گے حضرت آپ کی جے جے کار کریں گے. ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور وقت آیا تو آپ کا رد کرنا بھی ہم تو اس سے بہت دور رہتے. آپ میری سینکڑوں ویڈیوز ہیں، سب اٹھا کے دیکھ لیا. ہم نے کبھی غیر مقلد پر بات نہیں کی، ہم نے کبھی بریلیت پر بات نہیں کی، ہم نے کبھی شیعت پر بات نہیں کی. ہم نہیں چاہتے اس طرح کے جھگڑے ہوں. امت بھاگ رہی الحاد کی طرف، امت بھاگ رہی انکار حدیث کی طرف، امت بھاگ رہی لبرلزم کی طرف. تو ہم ان مسائل کو نہیں چھیڑتے. لیکن جب چھیڑا جائے گا، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت زیادہ مقولہ وائرل ہو رہا ہے کہ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب جنگ چھڑ جائے اور جنگ لازم ہو جائے تو فضر پر رقاب کہتا ہے کہ وار ڈائریکٹ گردن پہ کرنی ہے آپ کو. تو ہم نہیں چاہتے کہ مناظرے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے کا رد ہو. لیکن جب بات آئے گی اور کرنا پڑے گا تو پھر ہم تو کریں گے. اب کیا کر لیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے ہمیں مت سنیے، لیکن ہم آپ بات تو کریں گے نا. ہمارے اندر کوئی خرابی ہوگی ہم اس کو بیان کریں گے. جیسے میں نے ایک بات بیان کر دی کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو جب آپ تقلید کو شرک کہیں گے، مقلد کو مشرک بنائیں گے، علماء دیوبند کو کافر بنائیں گے. رشید احمد گنگوہی کو کافر لکھا کہ نہیں لکھا؟ توصیف الرحمان راشدی مشرک لکھا کہ نہیں لکھا؟ کبھی خود کے گریبان میں بھی جھانکیے. ہمیشہ دوسروں پر طنز و طعنہ کرتے. امام ابو حنیفہ کی گستاخیاں کتنا کرتے ہیں، دیوبندی کا نام لے کر کے کتنی گستاخیاں کی جاتی ہیں حدیثوں کی طرف سے. ہم سہتے رہیں، ہم برداشت کرتے رہیں. آپ کہیں کہ امام کی تقلید شرک ہے، آپ کہیں کہ اچھا اس قدر بغض سے، اناد سے کام لیا جا رہا ہے، اس قدر تعصب سے کام لیا. ابھی میں نے ایک مقالہ تھا، میں نے اس کو پڑھا. اسی بینر کے تحت ایک مقالہ کسی نے لکھا تھا، کسی غیر مقلد عالم دین نے. میں سب کا احترام کرتا ہوں، سن لو پہلی بات. لیکن اب جب آپ سوال اس انداز میں کریں گے تو ہم چک کر کے یا شکر کھا کر کے جواب نہیں دیں گے، ہم بھی اس طرح کے جواب دیں گے. انہوں نے لکھا کہ مقلد کو حدیث سے کیا واسطہ؟ جب مقلد سے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ حدیث نہیں، امام کا قول ہو تو بتاؤ.
کون مقلد ایسا کہتا؟ ہم چلو ہمارا کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی نماز کی ایسا رکن ہے جس پر ہم حدیث بیان نہیں کرتے؟ آپ ہم سے پوچھیے، ہم بیان کریں گے؟ رد تقلید پر کتنے جلسے تم کروا چکے ہو؟ ہم نے کبھی کہا کہ آپ یہ کر رہے ہو؟ لیکن ایک اشتہار وائرل ہو گیا، اس پر کتنا زیادہ واویلا مچا رکھا ہے۔ یہ صحیح ہے؟ آپ اگر اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ ابھی میں علامہ ہشام الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک بیان سن رہا تھا، بڑے زبردست اور پائے کے عالم تھے، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہی کہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں آج جتنے بھی طبقات مسلمانوں کے، اس میں سے صرف اہل حدیث مکتب فکر یہ کہہ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہم ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ علامہ ہشام الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے۔ آپ میں اور بریلویوں میں کیا فرق ہے؟ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ آپ بھی تو یہی کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ پوری دنیا نے تقلید، آپ جس حدیث کا حوالہ دیتے ہو، بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، ابو داؤد کا، یہ سب کے سب مقلد تھے۔ امام بخاری کے بارے میں ایک رائے ملتی ہے کہ وہ مجتہد تھے، باقی ایک رائے یہی ایک ان کے بارے میں یہی منقول ہے کہ وہ امام شافعی کے مقلد، امام مسلم امام شافعی کے مقلد تھے۔ اسی طریقے سے امام مالک خود امام تھے، اسی طریقے سے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سب کے سب کسی امام کو فالو کرتے تھے۔ گمراہ ہو گئے وہ سارے کے سارے۔ آپ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید گمراہی ہے، تو یہ فقہ حنبلی کو فالو کرنے والے محدثین گمراہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ تعصب ہمارے اندر نہیں ہے، تعصب آپ کے اندر ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ان کے یہاں کیا کیا بیان کیا جاتا، ہم جانتے ہیں۔ آپ نے تو صرف یہی سنا ہے نا کہ سینے پر نیت باندھنے کی حدیث یہاں بیان کی جاتی ہے، رفع الیدین کی حدیث بخاری سے بیان کی جاتی ہے، اسی طریقے سے زور سے آمین کی حدیث ترمذی سے بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے۔ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی علماء اہل حدیث کا علماء دیوبند اور علماء احناف کے بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ نے نہیں جاننے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کو لگا کہ یہ حدیث بتاتے لے لو۔ اٹھا کے دیکھیے جناب شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کا بیان، اٹھا کے دیکھیے 80% باتیں فضائل اعمال، بہشتی زیور، اشرف علی تھانوی، مولوی زکریا، 80% بیان، 20% میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں توحید بیان کر۔ یہ کون سی توحید کہ دوسروں کی کتابوں کا نام لے لے کر کے آپ اس طرح کی باتیں کریں؟ گستاخانہ باتیں۔ پہلے ان کو سمجھائیے۔ معراج ربانی کے بیانات اٹھائیے، شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ علیہ، دیوبندی، کبھی بریلوی، کبھی فقہ، کبھی حنفی، ہر ایک کی برائی کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ جن کی ساری صلاحیتیں رد تقلید اور رد حنفیت پر گزر گئی، لگ گئی، استعمال ہو گئی، وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ کیسے غلط کہہ رہے ہو؟ آپ کی تو ساری صلاحیتیں اس پر خرچہ ہو گئی کہ ہم ان کا رد کریں گے، ان کا رد کریں گے، تقلید کا رد کریں گے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ فضائل اعمال کے بارے میں آپ کیا کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر؟ کیا کیا باتیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا بول رہے ہو؟ ہم آپ کی عزت کرتے رہیں گے، آپ بھی حق پر، ہم بھی حق پر، ہم بھی حق پر، نہیں ہو پائے گا ہم سے۔ دوسری بات، جہاں تک مسئلہ رہا تقلید کا، تو سن لیجئے، آج بھی 98% امت تقلید کر رہی ہے کسی نہ کسی امام کی، اور ہر زمانے سے کرتی آئی ہے۔ سعودی عرب کا مسلک، آپ سعودی عرب کو اپنا یعنی مقتدا مانتے ہیں، آج بھی فقہ حنبلی وہاں نافذ ہے، فقہ حنبلی سے فتوے دیے جاتے ہیں، فقہ حنبلی سے وہاں کے قانون چلتے ہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں، وہ بھی مقلد ہیں۔ آپ چلے جائیے ملیشیا، آپ چلے جائیے انڈونیشیا، کہیں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ آپ کو امام کی تقلید کرنے والے ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تقلید کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں، آپ کو کرنی پڑے گی تقلید۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کی تقلید کرو، نبی کی تقلید کرو، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالو۔ ایک عام آدمی، کتنے بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلے نکال دو، زندگی پر تمہاری غلامی کروں گا، آپ کو اپنا شیخ بنا لوں گا میں۔ نکال کے دکھائیے۔ میرے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکالوں، نہیں جانتا۔ آپ بتائیے، اگر قرآن و حدیث، ایک سب سے بڑا جھوٹ، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، سب سے بڑا جھوٹ۔ حالانکہ پرانے لوگ یہ کہتے تھے، اب نہیں کہتے، وہ اجماع امت کو ہی مانتے ہیں، قیاس بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تقلید آپ کو کرنی پڑے گی ہر حال میں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ رہا یہ کہ یہ پروگرام کیوں ہوا، میں نے اس پر وضاحت کر دی ہے۔ آپ جب ہم پر بات کریں گے تو ہم کیوں نہیں آپ پر بات کریں گے بھائی؟ ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی،
ہم نے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کبھی آپ نے سنا کہ ہم ان کا رد کرتے ہوں ان کا رد کرتے ہوں؟ خاص طور پر اچھا یہ جو اشتہار ہے آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر ترنت فتوے لگانے لگے. آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کس سلسلے میں پروگرام ہو رہا ہے اور مطلب کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں پوچھنی چاہیے تھیں. لیکن آپ نے دیکھا اور چیپ دیا. کبھی اپنے علماء کی کتابیں بھی چھپا کرو کہ علماء دیوبند کے بارے میں کیا نظریات ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں باقی سب. کیا فرق ہے بھائی؟ تم بریلوی علماء کو کہتے ہو کہ وہ بدعتی ہیں یہ ہیں وہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم حق پر ہیں باقی سب گمراہ ہیں. آپ بھی تو وہی کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں باقی سب گمراہ ہیں. تو اس لیے جب آپ ایکشن لیں گے تو ہم ری ایکشن لیں گے. ہم نہیں پسند کرتے اس طرح کی باتیں. ہم نہیں پسند کرتے اس طرح کے پروگرام. ہم کہتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کا دامن مت چھوڑیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لڑکا آیا نماز پڑھنے لگا, زندگی بھر جوا کھیلا, شراب پیا, زندگی بھر چوراہوں پر بیٹھ کر کے سگریٹ پیا, جماعت والوں نے اس کو اٹھایا چلہ لگوا دیا, آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, زندگی بھر غلط کاموں میں مبتلا رہا. اب وہ آ کر کے نمازی بن گیا, نماز پڑھ رہا. آپ اس کے پاس چلے جاتے جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز. کیا وجہ ہے یہ؟ پوری زندگی آپ اس کے پاس جھانک نہیں مارے کہ چلو بیٹا نماز پڑھو, نماز فرض ہے. اب وہ پڑھنے لگا, تم کہتے ہو کہ نبی والی نماز نہیں, نماز میں سینے پر نیت باندھنی چاہیے. یہ تعصب نہیں تو کیا؟ اس پر کیوں رد نہیں کرتے آپ؟ آپ کو اس پروگرام سے بڑی تکلیف ہے, اس سے تکلیف کیوں نہیں ہے؟ لیکن نہیں. اچھا جو اس طرح کے اشتہار وائرل کر رہے ہیں, اس طرح کے جو اشتہار وائرل کر رہے ہیں, ہمیشہ انہوں نے جمعیت کی مخالفت کی ہے. ہمیشہ جمعیت کی یا دیوبندیوں کی یا علماء دیوبند کی یا حنفیوں کی, ان کی مخالفت کی ہے. آپ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں, آپ کا تو کام ہی ہے یہ. تو ہم اس پر کوئی بات ہی نہیں کریں گے. اگر اپنے کو کسی کو اشکال ہے تو ہم سے بات کریں, ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو میرے بھائی شروعات آپ کی طرف سے ہوگی تو جواب بھی ہم دیں گے. السلام علیکم کے بعد وعلیکم السلام کہنا واجب ہو جاتا ہے. تو آپ جب سوال کریں گے تو ہم بھی وعلیکم السلام کہیں گے. اگر ہم نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ یا تم گونگے ہیں یا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ثواب کی, شریعت کی, دین کی. ہمیں فکر بھی ہے اور ہم گونگے ہیں تو ہم بولیں گے. تو اس لیے موجودہ وقت میں یہ پروگرام جو ہوتے ہیں ان کو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر جب آپ کریں گے, ہر طرف فتنہ پھیلائیں گے, چوراہوں پر بیٹھ کر کے کہیں گے کہ بخاری میں یہ لکھا ہے اور حنفی مذہب اس کے خلاف ہے, مسلم میں یہ لکھا ہے حنفی مذہب اس کے خلاف ہے, تو ہم تو بات کریں گے نا. ہم بھی تو کہیں گے کہ نہیں, حنفی مذہب جو ہے وہ بھی حدیث سے ہی استدلال کرتا ہے. حنفی مذہب امام ابو حنیفہ کو پیغمبر نہیں مانتا, یا شافعی مسلک امام شافعی کو پیغمبر نہیں مانتا, یا اسی طریقے سے مالک اور حنبل یہ ان کو پیغمبر نہیں مانتے, یہ ان کو مجتہد مانتے ہیں, فقیہ مانتے ہیں. تو اگر آپ بھی اس صف میں آنا چاہتے ہیں تو ایک فقہ آپ بھی مرتب کر لیجئے, جس میں قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر کے اس میں لکھ دیجئے. تو ہم بھی کہیں گے کہ بھائی ایک اور امام ہے جو 5ویں امام ہے, مثال کے طور پر معراج ربانی صاحب ہیں, وہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام معراج ربانی, 5واں امام آپ بنا لیجئے اور 5ویں فقہ آپ جو ہے مرتب کروا دیجئے. یہ کیا بات ہے کہ ایک عام آدمی قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے؟ کیسے نکالے گا وہ؟ میں تو نہیں نکال سکتا, آپ نکال سکتے ہیں. سینکڑوں کتابیں, ابھی میں ویب سائٹ پر گیا تھا شیخ توصیف الرحمان کی, سینکڑوں کتابیں لکھ رکھی انہوں نے. کیوں لکھی بھائی؟ جب قرآن و حدیث کافی ہے تو سینکڑوں کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ صلاۃ الرسول لکھا غیر مقلد اور عالم نے, میرے پاس موجود ہے. پوری کتاب صرف حنفی کے رد میں لکھی گئی ہے, آپ کبھی بھی منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ الرسول صرف پوری کتاب میں حنفیوں کا رد کیا گیا ہے. اور حنفی حضرات ارے حضرت آپ نے جو لکھا صحیح لکھا. نہیں, جواب تو ملے گا نا. اور میں تو شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے علماء دیوبند کا نمائندہ بنایا ہے. آپ دیکھ لیجئے احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند پر کتنے کفر کے فتوے لگائے. علماء دیوبند بڑے سے بڑے, چھوٹے سے چھوٹا عالم, کبھی کسی نے احمد رضا صاحب پر کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں لگایا. بلکہ جو ان کی باتیں تھیں کہ علم غیب حاضر نہ, اس کی تعویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ان کا مطلب یہ ہو. کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. زیادہ سے زیادہ یہ لکھا ہے کہ وہ گمراہ تھے, یعنی جو ان سے بہت ساری بدعات انہوں نے ایجاد کی تھی, اس وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. آج بھی علماء دیوبند کسی بھی غیر مقلد عالم کو یا من حیث الجماع غیر مقلدین کو یہ کافر نہیں لکھتے ہیں, نہیں کہتے ہیں مشرک, یا بس یہ کہتے ہیں. اچھا آج بھی آپ, ہم نے کہا نا کہ آپ 5واں فقہ جو ہے ترتیب دے دیں اور آپ آ جائیں, ہم بھی آپ کو اہل حق کی سب میں شامل کر لیں گے. لیکن نہیں, آپ کا کام ہے کہ ہم حق پر ہیں باقی سب گمراہ ہیں, ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں. تو ہم اپنے آپ کو غلط ثابت کر لیں گے, مان لیں گے, ہم تو دلائل دیں گے نا اپنے. کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟
ہاں زمانے کے لحاظ سے یہ عنوان ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں جانا کہ کس وجہ سے پروگرام ہو رہا ہے. مسجدوں میں جا کر کے، اپنی مسجدوں میں جا کر کے بیان کرتے ہو کہ حنفی نماز پڑھتی ہے صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کے آئے مسئلے خراب ہیں، ان کے یہ مسئلے خراب ہیں، تو ہم اپنا دفاع تو کریں گے نا کہ بھئی یہ جو کہا جاتا ہے کہ حنفی مذہب یہ چیزیں غلط ہیں یا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں. اب بیٹھیے اس رد غیر مقلد پروگرام میں، کیوں نہیں بیٹھے تھے آپ؟ دوسری بات، لوگ لکھ رہے ہیں کہ ابھی ماحول یہ ہے اور آپ ایک دوسرے کا رد کرنے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ فیس بک پر، اس وقت مجھے فیس بک یہ مخاطب ہے، یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کسی کے رد میں پڑے ہیں، جن کی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں علماء کی اور مولویوں کی برائی کرنے میں نکل گئی. وہ لکھ رہے ہیں یہ بات. آپ کو کس نے حق دیا کہ اس طرح کی بات لکھیں؟ اور کس حق سے آپ لکھ رہے ہیں؟ آپ کی پوری زندگی اور فیس بک کا کی بورڈ پہ نشانات پڑ گئے علماء ٹائپ کرتے کرتے کہ علماء ایسے، علماء ویسے، مولوی ایسے، مولوی ویسے، یہ وہ، چندے والے، پیسے والے، پیٹ بھرنے والے. زندگی بھر آپ نے یہ کیا، ایک پروگرام پر آپ کی اتنی تکلیف شروع ہو گئی. اس وقت میں آپ کہاں تھے جب ٹارگٹ کر کے فلاں فلاں مولوی کو، فلاں فلاں امام کو، فلاں فلاں مدرسے کو آپ ٹارگٹ کر رہے تھے؟ آپ نے نہیں سوچا کہ امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور ہم علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں سوچا آپ نے اس وقت میں؟ کبھی حدیث پر بات، کبھی فقہ پر بات، کبھی علماء پر بات. زندگی آپ کی گزر گئی اس طرح کی باتیں کرنے میں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا؟ اس وقت میں آپ نے کیوں نہیں پوچھا اپنے آپ سے کہ ایک وقت امت، ایک طرف امت ماری کاٹی جائے، دوسری طرف ہم اس وقت یہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ علماء، مدرسے، یہ وہ، چندے، زکوٰۃ. کیوں پڑے آپ اس میں؟ تو آپ کو حق نہیں کہ آپ اس پر سوال کریں. ہاں کوئی سیدھا سادہ بندہ ہوتا جو صرف پازیٹیو وے میں کام کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، وہ سوال کر سکتا تھا، لیکن آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ کا تو کام ہی ہے یہ. تو اس لیے میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، یہ جو سوال ہے آپ کا کہ کیوں، اچھا چلو جمعیت پر بات آپ نے کی، جمعیت پر بات کرتا ہوں. آپ نے لکھا کہ جمعیت پر الزام یہ ہے کہ کیلے اور شربت بانٹے جاتے ہیں. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیلے شربت نہیں بانٹے جانے چاہیے. انسانیت کا پیغام اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بت پرستی میں اس کی اعانت کی جائے. ٹھیک ہے، میرا ایک موقف یہ ہے. لیکن آپ نے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے، مارے جاتے ہیں، تو جمعیت گود میں بیٹھی رہتی ہے. آپ جا کر کے لڑتے ہیں. سپریم کورٹ میں کیس کس نے دائر کیا؟ عدالتوں میں کون کیس لڑا؟ آپ لڑے. ہزاروں مسلمانوں کو دہشت گردی کے کیس سے بری کس نے کروایا؟ آپ نے کرا. NRC اور CAA میں لاکھوں کو مجموعوں کے ساتھ میں احتجاج جمعیت نے نہیں کیا تو آپ نے کیا. اور اسی طریقے سے فساد میں مرنے والوں کے گھروں کی امداد جمعیت نے نہیں کی تو آپ نے کی. آپ کیا جانے جمعیت کیا؟ ہمیں بھی جمعیت سے کچھ اختلافات ہیں، جمعیت کی 100% باتوں سے ہم بھی متفق نہیں ہوتے، یہ بات جان لیجئے. اور میں جمعیت کا خادم بھی ہوں، یہ بھی جان لیجئے. جا کر کے پوچھئے ان ماؤں سے جن کے بچے 20 سال جیلوں میں بند تھے، جمعیت کی کوشش کی وجہ سے 20 سال بعد ان کے گھروں میں ان کے بچے آ گئے. ان کی مائیں جمعیت کو دعائیں دیتی ہیں کہ آپ کو دعا دیتی ہوں میں کہ میرے بچے کو مجھ سے ملا ہے. جا کر پوچھئے فساد کی زد میں آنے والوں سے، جب ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، جب جمعیت علماء ہند نے ان کے گھروں کو تعمیر کروایا، ان کے گھروں کی چابی ان کے ہاتھوں میں رکھی، تو خوشی کی آنسوؤں کے ساتھ میں انہوں نے جمعیت کو دعا دی ہے کہ آپ نے ہمارا گھر بسایا، ہم تو تباہ ہو چکے تھے، اللہ آپ کو اور ترقیات نوازے. آپ ہوتے اس جگہ پر تو کیا کرتے؟ جمعیت سے کیا کہتے؟ نہیں مجھے آپ کا گھر نہیں چاہیے، آپ کچھ نہیں کرتے، آپ جائیے. جمعیت بے خامیاں ہیں، خامیاں کہ مجھے لگتی ہیں خامیاں، ہو سکتا ہے ان میں خامیاں نہ ہوں، لیکن ہم اختلاف کرتے ہیں بعض چیزوں سے ان کی. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب تک کسی کی برائی اس کی اچھائی پر غالب نہ آ جائے تب تک اس کا ساتھ دو. فی الحال جمعیت کی اچھائیاں اس کی کوتاہیوں پر غالب ہیں تو ہم جمعیت کا سپورٹ کر رہے ہیں اس موقف کے ساتھ کہ جمعیت کے تمام جو کام ہیں وہ صحیح ہیں. ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے، لیکن ان کے جو کام ہیں ان میں اکثر کام وہ زیادہ بہتر کر رہے ہیں قوم کے لیے. تو آج بھی میرے دوست، مسلمانوں کی اگر کوئی رہنمائی کرتی ہے کوئی تنظیم تو اس میں سب سے پہلے جمعیت علماء کا نام آتا ہے. آپ مولانا ارشد مدنی کو چھوٹا آدمی سمجھتے ہیں؟ ان کی قدر اس وقت میں ہوگی جب وہ نہیں رہیں گے. آج بہرائچ کی عوام، آپ نانپارہ کے ہوں گے، شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہ کانٹیکٹ نمبر سے کچھ ایسا مجھے احساس ہوتا ہے کچھ آپ کے باتوں کے انداز سے. پوچھئے بہرائچ کی عوام سے، جب حضرت مولانا حیات اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے اس وقت میں لوگ کتنی ناقدری کرتے تھے. جمعیت کے صدر تھے اتر پردیش کے، کتنی ناقدری کیا، ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں.
حالانکہ حال یہ تھا کہ ان کی ایک آواز پر تھانے ہل جاتے تھے، چوکیاں ہل جاتی تھیں. کوئی بھی ظلم ہوتا مسلمانوں پر، کوئی بھی مسائل ہوتا، حضرت بیماری کے باوجود اٹھ کر کے آتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اور احتجاج کرتے تھے اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ان سے مطالبات کرتے تھے. یہ تاریخ ہے جمعیت کی. مجھے یاد ہے میرے خیال سے سن 2016 میں ایک پروگرام ہوا تھا، جب یہودی دہشت گرد، اس وقت کا پرائم منسٹر یا ہوم منسٹر جو بھی تھا، وہ انڈیا آیا تھا مودی صاحب کے دعوت نامے پر. تو حضرت مولانا حیات اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، بستر پر تھے. حضرت نے کہا کہ یہ دہشت گرد جس ہزاروں مسلمان کا قاتل ہے، یہ ہمارے ہندوستان جو ایک یعنی سیکولر ملک ہے جہاں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب رہتے ہیں، سب کو حقوق ملتے ہیں، ایسی کنٹری میں ایک دہشت گرد کو اور ایک ظالم کو بلانا، یہ کروڑوں مسلمانوں کی بھاونا کو آہت کرنا ہے. حضرت اٹھے اپنے بستر سے بیماری کے باوجود، 2 لوگوں کا ہاتھ پکڑا اور نکلے جامعہ نور العلوم سے، اور گھنٹہ گھر تک پیدل چل کر کے آئے نعرے لگاتے ہوئے کہ اسرائیلی دہشت گرد کو واپس کرو، دہشت گرد کو واپس کرو. یہ لوگ ہیں جمعیت کے. ایک میسج لکھ دینا، فیس بک پر ایک پوسٹ کر دینا آسان ہے، لیکن جب زمین پر اٹھ کر کے لڑیں گے آپ تو کتنی دھمکیاں ملتی ہیں ان لوگوں کو آپ نہیں جانتے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو جمعیت کی برائی کریے، آلوچنا کریے، بالکل صحیح ہے آپ کی بات میں، لیکن تان و تشنیع آپ کریں کہ جمعیت گود میں بیٹھی رہتی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کبھی بھی. چاہے وہ اکھلیش سرکار ہو، چاہے وہ یوگی سرکار ہو، جمعیت نے لڑائی لڑی ہے. آج بھی مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات میں کر رہا تھا، آج بھی تو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہیں. مسئلہ فلسطین پر، مسئلہ حماس پر کتنی بھی باقی سے انٹرویو دیا، کوئی الٹرنیٹ آپ کے پاس ارشد مدنی کا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. سن لیجئے بات، اختلاف کریے لیکن کوئی مسلمانوں کا نمائندہ فی الوقت ان کے علاوہ پوری، چاہے وہ دیوبندی مسلمان، بریلوی مسلمان، شیعہ مسلمان، کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے علاوہ اس وقت میں ان سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ متحرک کوئی نمائندہ مسلمان کا نہیں ہے. سن لیجئے میری بات دھیان سے. بڑے احسانات ہیں جمعیت کے، سپورٹ نہ کریے تو آلوچنا بھی مت کریے. یا تو آپ ایسی تنظیم بنا لو جو جمعیت سے اچھا کام کرے، میں جمعیت کو چھوڑ کر کے آپ کی تنظیم میں داخل ہو جاؤں گا اور خدمت بھی کروں گا اور اس میں شامل بھی رہوں گا. آپ بنائیے نا تنظیم. لیکن نہیں بھائی، کٹ کر کے فیس بک پہ پوسٹ کر دیا جمعیت یہ کرتی. جمعیت کے کیلا شربت سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ جمعیت کیلا شربت پلاتی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی چارہ ہے، نبھائیے، لیکن مذہبی معاملات میں مداخلت کی میں پرمیشن نہیں دیتا. اسلام نہیں دیتا، میری کیا اوقات ہے. لیکن آپ ہر چیز کو جمعیت کے کھاتے میں ڈال کر کے جمعیت کی برائیاں کریں گے، جمعیت پر تان و تشنیع کریں گے، تو یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی. اور غیر مقلد علماء، اہل حدیث علماء بھی جمعیت میں رہ چکے ہیں، اچھے اچھے عہدوں پر رہ چکے ہیں، آج بھی ہیں. تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر بہت زیادہ بات چیت کی جائے. دیوبندی آپ کے لیے کل بھی برے تھے، آج بھی برے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. آج حتیٰ کہ تھوڑی اور ہمت کر کے آپ سنیں اور میں کہوں، لکھا ہے کہ ایسے مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ شیخ طالب الرحمان نے لکھا ہے، جو بہت بڑے عالم ہیں اہل حدیث کے. ہم تو منع نہیں کرتے. ہم ایک جگہ گئے سفر میں، 2-3 ساتھی تھے، دونوں اہل حدیث تھے، میں اپنا ایک دیوبندی تھا. میں کہا حضرت آپ نماز پڑھا دیں. میں نے کہا میں مسافر ہوں، 2 رکعت پڑھوں گا، آپ کو 4 پڑھنی پڑے گی. ایک کام کریں آپ خود نماز پڑھا دیں. میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. آج بھی میں بریلیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ مجھ پر حملہ کریں، میں گردن جھکاؤں، حضرت قتل کریے مجھے، آپ کا حق ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہم جواب بھی دیں گے آپ کو. تو بہرحال بات یہی ہے کہ یہ جو عنوان تھا یہ تھوڑا سخت تھا، اور یہ جو جمعیت کا بینر تھا یہ بھی میرے موقف کے مطابق یہ غیر مناسب تھا. باقی ساری باتیں الزامی تھیں، آپ نے الزام لگائے ہیں، ہم نے جواب دیے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، شروع سے ہوتا آ رہا ہے. باقی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام نہ ہو. تو ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی اہل حدیث پر، بریلوی پر. ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو ہم نے اس کو جواب دے دیا. اچھا ایک بات اور، کچھ انجینئر علی مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں وہ بھی اس کی آلوچنا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب یہی رہ گیا فرقوں میں. حیرت ہے کہ جس بندے کا سارا وقت، ساری صلاحیتیں، ساری انرجی ہی دوسروں کا رد کرنے میں گزر جاتی ہیں، وہ بھی اس سے اختلاف کر رہے ہیں. کبھی دیوبندی کا رد، کبھی بریلوی کا رد، کبھی امام حرم کا رد، کبھی تقی عثمانی کا رد، اور اسی طریقے سے کبھی کسی کا رد، کبھی کسی کا رد. سب کا رد کرنے والا بھی اس رد پر پریشان ہو رہا ہے.
اور اس کے فالوورز پریشان ہو رہے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا؟ تو آپ یہ چیز نہ کریں، اچھی نہیں لگتی ہے. بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ مناسب نہیں ہے، لیکن جب سوالات بار بار کیے جائیں گے تو پھر جواب دیا جائے گا. اب اس وقت یہی ہو رہا ہے گلیوں کے اندر، ہم نے سنا بہرائش کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں. لوگ نماز پڑھنے ان کی مسجدوں میں جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں کہ اتحاد کا ایک پرچم بلند ہو، لیکن وہ کہتے ہیں تم آئے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. مجال سعودی عرب میں آپ گئے ہیں یا جو لوگ ان سے پوچھیے، فقہ حنبلی کو فالو کرنے والے لوگ تھے، رفع الیدین بھی کرتے ہیں، زور سے آمین بھی بولتے ہیں، ہاتھ بھی ناف کے اوپر باندھتے ہیں، سینے پر نہیں ناف کے اوپر باندھتے ہیں. لیکن ابھی کسی کوئی حنفی وہاں پہنچ جائے جو ناف کے نیچے نیت باندھتا ہو، کبھی نہیں کہیں گے کہ تمہاری نماز غلط ہے، تم ناف کے اوپر نیت باندھو. اگر وہ آمین آہستہ بولے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم نے غلط کیا. اگر وہ رفع الیدین نہ کرے کبھی نہیں کہیں گے تم نے غلط کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حق پر چاروں ہیں. اچھا، ایک اور بھائی نے کہا تھا کہ چاروں حق پر کیسے ہیں؟ بات تو کسی ایک کی صحیح ہو سکتی ہے. اگر کسی مسئلے میں حدیثیں 4 ہوں، لوگ اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، چاروں ٹھیک ہے. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا. اس کا نام میرے ذہن ذوالحلیفہ کا تھا یا کہاں کا تھا، مجھے اس وقت ذہن میں ہے نہیں پوری بات. تو آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز اس وقت میں نہیں پڑھنا جب تک تم وہاں پہنچ نہ جانا. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ او کما قال، کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. فرمایا تھا کہ عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھنا جب تک وہاں پہنچ نہیں جانا. راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وقت ختم ہو جائے گا ان قریب، اور وہ جو مقام ہے جہاں ہمیں جانا ہے بہت دور ہے، تو چنانچہ یہاں ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے صاف فرمایا ہے کہ جب تک وہاں پہنچو نا نماز نہ پڑھو. ٹھیک ہے، حالانکہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی وہاں پہنچنا ہے تاکہ تم عصر وہاں پڑھو، لیکن سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. تو بعض لوگوں نے یہ کیا. اچھا، دونوں کی طرف دلائل تھے. ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. دوسری طرف حضور کا فرمان تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک عصر نہ پڑھنا جب تک وہاں پہنچ نہ جانا. صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، بعض نہیں پڑھی، سفر کو جاری رکھا. جب واپسی آ کر کارگزاری سنائی، آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور دونوں پر کوئی لعن و طعن یا کسی کو کوئی بہکا. ٹھیک ہے، دونوں حق پر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک نے نماز نہیں پڑھی اور دوسری نے نماز پڑھ لی. تو اسی طرح اگر 2 فرامین حضور کے ہوں تو کسی نے اس پر عمل کیا وہ بھی ٹھیک کہلایا جائے گا، کسی نے اس پر عمل کیا وہ بھی ٹھیک کہلایا جائے گا. مثال کے طور پر فقہ حنفی میں ناف کے نیچے نیت باندھی جاتی ہے، حدیث موجود ہے. ابو داؤد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے. سینے پر نیت باندھی جائے گی، اس کی بھی حدیث ہے، اگرچہ ضعیف ہے، سن لیجئے دھیان سے، ضعیف ہے حدیث وہ بھی. اور ابو داؤد کی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور جو ناف کے یعنی وہ سینے پر نیت باندھنے والی حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے. اور میں نے تو اس پر الگ سے تحقیق کی نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ ناف کے نیچے ناف کے اوپر سینے نیت باندھنے کی کوئی ایک روایت بھی بالکل بلا غبار صحیح موجود نہیں ہے کتب احادیث میں. تو امام بخاری نے نقل کیوں نہیں کیا کہ سینے پر ہاتھ باندھو، ناف کے نیچے نیت باندھو؟ کیونکہ بخاری صاحب تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح کتاب بخاری شریف ہے، لیکن انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس حدیث میں یہاں پر ہے کہیں نہ کہیں غبار، کچھ شبہات ہیں جس کو ہم اپنی کتاب میں نہیں لے سکتے. چونکہ بخاری کا ایک اصول تھا کہ حدیث بے غبار ہونی چاہیے. ان کی شرائط بہت سخت تھی کہ یہ شرائط ہوگی تو میں اس کو صحیح بخاری میں داخل کروں گا. ہزاروں حدیث انہوں نے نکال دی تھی صحیح بخاری سے، اور بھی محدثین نے نکالی تھی. تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ایک نے اس کو لے لیا، ایک نے اس کو لے لیا. رفع الیدین کرنے کے بارے میں بھی حدیث ہے، نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیث ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ رفع الیدین نبی نے کیا تو ہم کریں گے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے. دونوں ٹھیک ہے طریقے، لڑتے کیوں ہیں آپس میں؟ آپ کبھی اس سے پہلے تو پروگرام نہیں ہوا، لیکن آپ جب بات کریں گے میرے بھائی کہ حنفی گمراہ ہیں، تقلید شرک ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم تو کچھ کریں گے. اچھا، ایک وہ حوالہ جو میں دے رہا تھا، کتاب کا نام وہ کیا علماء دیوبند اہل سنت ہے، وہ شیخ توصیف الرحمان راشدی کی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کے علاوہ یا نبی کے مقابلے میں پیروں، فقیروں اور اماموں کی تقلید کرنے والا یہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے. ہم اس کو واجب القتل کا فتویٰ دیتے ہیں اس پر. یہ حضرت کے جملے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ پیغمبر کے علاوہ امام کی تقلید کون کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب چاروں امام کی تقلید کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں. تو قتل کا فتویٰ تو ہمارے آپ دے چکے ہیں، تو قتل سے بڑا جرم تھوڑی نہ ہے رد کا پروگرام کروانا. تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں. اچھا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں جو امام کی تقلید کرے گا اس کو واجب القتل کہا گیا ہے،
آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیغمبر کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ پر یہ فتویٰ فٹ ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے حضرت اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ غیر مقلدیت کا رد، یہ نہیں لکھا ہے کہ جو آپ غیر مقلد اہل حدیث ان کا رد۔ تو اگر آپ الزامی جواب دیں گے تو ہم بھی الزامی جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت یہ کلیئر کریے کہ آپ حقیقت میں غیر مقلد ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم فقہ کو مانتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں۔ امام ابو حنیفہ اپنے خالہ جان کے یہاں سے مسائل نہیں لے کر کے آئے تھے، انہوں نے بھی حدیث سے تخریج کی تھی مسائل کی، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے وہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو ایک فقہ موجود ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں سے فتوے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 3 طلاق 1 ہوتی ہے غیر مقلد میں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کبھی کوئی کہتا ہے بھینس کی قربانی بدعت ہے، کبھی کوئی کہتا ہے یہ، کبھی کوئی کہتا ہے وہ۔ اہل حدیث جو مکتب فکر ہے، اس کے تمام علماء کبھی ایک مسئلے پر متحد نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ جناب قاری خلیل الرحمن غیر مقلد عالم کہتے ہیں، یہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو علماء ہیں یہ کسی ایک فتوے پر متحد نہیں ہے، بلکہ سب کے الگ الگ، چونکہ سب یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے نکال رہے ہیں، تو امت میں فتنہ نہیں پھیلے گا۔ تو یہی تو لکھا ہے کہ فتنہ غیر مقلدیت کے خلاف، تو آپ کو نہیں لکھا ہے۔ جو یہ فتنہ پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے کرو، رفع الیدین نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، ان کے خلاف ان کا رد کیا گیا، آپ کا رد نہیں کیا گیا۔ تو اگر آپ اہل حدیث ہیں اور اپنے مسلک پر عمل کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی صحیح سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی حدیث پر ہی عمل کریں، وہ بھی قرآن پر ہی عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس کی زد میں نہیں آتے۔ تو اگر آپ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ ہمارے سوا جتنے ہیں گمراہ ہیں، تو بالکل اس کی زد میں آپ آتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ ایک بات تھی بہت ذہن میں بہت دنوں سے، وہ شیخ توصیف الرحمان صاحب، اور ایک دو بات نہیں بہت ساری باتیں ہیں جن پر آپ 1 گھنٹے کی کلپ سنیے گا تو 40 منٹ دیوبندی اور فضائل اعمال کی برائی ملے گی۔ ایک ہمارے ہیں رشتہ دار آتے ہیں کبھی کبھی تو بیان لگائے رہتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ فضائل اعمال میں شیخ زکریا نے یہ لکھا، بیشتی زیور میں اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا، اور وہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، اتنی زور سے چلانا کہ مائک بھی کہ حضرت رحم کرو یار پھٹ جاؤں گا میں۔ یہ اتحاد ہے؟ تم یہ کرو گے تو ہم کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہو، رد کیا جائے گا بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اہل حدیث حضرات سے ہماری گزارش یہی ہے کہ فتنوں میں نہ پڑیں، اپنے دیوبندی بھائیوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ فتنوں میں نہ پڑیں، اتحاد کا دامن نہ چھوڑیں، اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں۔ ہم صحیح دوسرا غلط یہ جملہ چھوڑ دیں، آپ اپنے دلائل مضبوط رکھیں۔ جیسے میں حنفی ہوں، میں فقہ حنفی کو اچھا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ یہ سوال بڑا پرانا ہو گیا، اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں۔ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ عجیب سا سوال، آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ وہ کہاں کی، وہ شاید امروہہ کے رہنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ آپ امروہوی ہیں یا ہندوستانی ہیں؟ تو انہوں نے کہا شہر امروہہ ہے، اور چونکہ وہ شہر ہندوستان کے اندر ہی موجود ہے تو اس لحاظ سے میں ہندوستانی ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ میں محمدی بھی ہوں، حنفی بھی ہوں، یعنی محمدی اس لحاظ سے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں ملی ہے، حنفی اس لحاظ سے ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے ان کی احادیث سے مسائل کی تخریج کی کر کے ایک جگہ جمع کیا، اس لحاظ سے میں حنفی ہوں۔ تو کسی سے یہ سوال کرنا کہ محمدی ہو یا حنفی ہو، یہ تو وہی بات ہوگی تو اپنے اماں کے لڑکے ہو کہ ابا کے لڑکے ہو، وہ کہے کہ ہم دونوں کے دونوں شامل ہیں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزوں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہم تو اس کو منع کرتے شروع سے۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی میں نے اس پر بات کی تھی، کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ بھائی رفع الیدین، میں نے کہا تھا بھائی، انہوں نے کہا تھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے نہیں بلکہ یہ مسئلہ بنایا گیا ہے۔ صحابہ کے دور میں نے ترمذی کی حدیث پڑھی تھی اس سے رفع الیدین سے متعلق، کہ صحابہ کے دور میں رفع الیدین کرنے والے بھی تھے، نہ کرنے والے بھی تھے۔ بعض میں لکھا کہ زور سے آمین بولی، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے آہستہ آمین بولی۔ تو صحابہ کے دور میں تمام طبقات تھے بھائی، رفع الیدین کرنے والے بھی، لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ ان کا رد کرتے ہیں، وہ ان کا رد کرتے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی نبی کے فرمان پر یہ بھی عمل ہو رہا ہے، یہ بھی عمل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان کیا حدیث ہے کہ حضور نے کلی کی 3 مرتبہ، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، لیکن حضور کا فرمان یہ بھی ہے کہ حضور نے ناک کلی اور ناک میں پانی 1 مرتبہ ایک ساتھ ڈالا۔ اس پر محدثین نے باب قائم کیا ہے،
باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد، یہ محدثین کا باب ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے الگ الگ کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے چہرے کو ایک بار دھویا، ایک حدیث میں آتا ہے چہرے کو 2 بار دھویا، ایک حدیث میں آتا ہے چہرے کو 3 بار دھویا۔ مختلف احادیث ہیں، کسی پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، لڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے کہ وہ کچھ سخت باتیں میں نے کہی ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے کچھ غلط باتیں کی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے جو میں نے غلط کیا ہے، اور کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن بھائی ان جھگڑوں کی شروعات ہوتی ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے۔ اور آپ سوال کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن کسی تنظیم یا کسی خاص چیز کا نام لے کر کے سوال کرنا تو یہ غلط ہے نا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ پی ایف آئی کے بارے میں آپ کا کیا بیان ہے، آپ مجھ سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں، ہم تو موقف بیان کرنے کے لیے تھوڑی نہ بیٹھے، ہم تو قرآن و حدیث سے مسائل بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ مجھ سے فقہی مسائل پوچھ لیجئے۔ کسی تنظیم کی طرف اشارہ کر کے سوال پوچھنا، خاص طور پر اس گروپ جو سوال کے لیے میں نے بنایا تھا، اس میں نہیں مناسب ہے۔ صرف جمعیت علماء نہیں، اہل حدیث کے بارے میں بھی نہ پوچھیں، دیوبندی کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے بارے میں بھی نہ پوچھیں، MIM پارٹی کے بارے میں نہ پوچھیں، سپا پارٹی کے بارے میں نہ پوچھیں، BJP کے بارے میں نہ پوچھیں۔ ان سوالات کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ بعض لوگ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پر یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا